قیاس ہماری شریعت کی 4 دلیلیں ہیں. کتنی؟ آپ لوگ یاد کر لو. ادلہ، دلیل کی جمع ادلہ شرعیہ، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں. ان سے جو بھی بات ثابت ہوگی وہ مانیں گے. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کلام اللہ، قرآن، کتاب اللہ. اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث، سنت 2 ہو گئیں. اجماع، جس پر لوگ جمع ہو جائیں قرآن و حدیث کے مطابق. صحابہ کا اجماع، علماء کا اجماع. یہ تیسری دلیل ہے. چوتھی قیاس. قیاس کا مطلب اندازہ لگانا. قرآن اور حدیث کے حکم کو سامنے رکھ کر قیاس کرنا، اندازہ لگانا، سوال کا جواب ڈھونڈنا، مسئلے کا حل نکالنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا حاکم بنا کر. آج کی زبان میں گورنر کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارے پاس لوگوں کے معاملات آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا میں کتاب اللہ سے جواب ڈھونڈوں گا، قرآن سے جواب ڈھونڈوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ، قرآن میں سب کچھ ہے مگر ہر ایک کو اس کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھ آئے گا نا، تم نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے کہا حضور پھر میں آپ کی سنت میں اس کا حل ڈھونڈوں گا. فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ تو حضرت معاذ کا جواب کیا تھا؟ تو پھر میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر اجتہدوا برأیی، تو میں قرآن و سنت کے مطابق پھر کوشش کروں گا اور اپنی رائے اختیار کروں گا قرآن و سنت کے مطابق. قرآن کا حکم سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر کہ کوئی مثال ہوگی، کوئی اشارہ، کوئی کنایا، تو پھر میں اس پر اپنی رائے بناؤں گا. حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کے لیے دعا فرمائی. تو طریقہ معلوم ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا. اول من قاس، کس نے کیا سب سے پہلے قیاس؟ کہتے ہیں شیطان نے کیا. جو ایسا کہتے ہیں وہ ایک بات کی طرف دھیان نہیں دیتے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اپنا جواب پیش کیا، تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا. ہم اللہ کے حکم، رسول کے ارشاد کے مقابلے میں قیاس نہیں کرتے، اس کے مطابق قیاس کرتے. مقابل کرنا اور بات ہے، مطابق کرنا اور بات. اس نے ظالم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے، اس نے اپنا قیاس پیش کیا تو اس کا قیاس اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا. جبکہ ہمارے اماموں نے جو قیاس کیے ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق کیے ہیں. میں سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے ہی بات بتا دوں. اس زمانے میں چاندی سونے کے سکے تھے، آج کرنسی نوٹ ہے، بلکہ پلاسٹک منی آئی ہوئی ہے. آپ کے ہاں بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی وغیرہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بینک ہیں، چیک ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا.
چیک مال متقوم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ چیک کو بھی جس طرح نوٹ کو مانا جاتا ہے کرنسی، کیا چیک کو بھی اسی طرح مانا جائے؟ آج تک نوٹ کے بارے میں جو اختلاف ہے علماء کا، آپ لوگوں کو تو اس کا علم نہیں ہے، کتنے لوگ نوٹ کو مال مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے آپ کو اس کے بدل میں سونا ملتا ہے، آپ اسی سے رقم طے کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک باب ہے شریعت میں۔ آج جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اور بالکل اس کی واضح مثال پہلے نہ ہو تو قرآن اور حدیث سے کوئی نظیر ڈھونڈی جائے گی، کوئی مثال ڈھونڈی جائے گی جس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اجتہاد کیا جائے گا۔ اجتہاد کے معنی کوشش کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اس کے لیے کتنی قابلیت کی ضرورت ہے، کتنی صلاحیت کی ضرورت ہے، ہر شخص کا یہ حال نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیت سے ڈائریکٹ مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے، آپ کو علماء کی ضرورت، حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم تقلید کرتے ہیں ان علماء کے بتائے ہوئے کے مطابق کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے حل نکال کے دیا ہے۔ تو جو اس پر اعتراض کرتے ہیں شریعت کی دلیلوں پر، ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ جاتا، پھر وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم نے اچھی طرح جان لینا ہے کہ ہمارے پاس شریعت کی دلیل آ جائے تو پھر اگر مگر کرنی نہیں۔ علماء حق اور علماء سوء یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ سب سے اچھا طبقہ بھی علماء کا ہے، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے۔ علماء عالم کے لیے آپ کہتے ہیں نا، اس کی جمع جاننے والے، دین کو جاننے والے۔ اگر حق کے مطابق رہیں ان سے اچھا کوئی نہیں، حق سے پھر جائیں تو ان سے برا بھی کوئی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سرکاری درباری ملا ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی غلط بات کی بھی ہاں میں ہاں ملانے والے۔ بادشاہ جو کہہ دے جی حضوریے، جن کو یہ آپ چمچے کہتے ہیں، مختلف الفاظ آپ ان کے لیے بولتے ہیں۔ بادشاہ نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے ہاں ہی کرنی ہے، خلاف بولنا ہی نہیں ہے، بھلے سے وہ بات غلط ہو۔ وہ مغل اعظم جس کو کہتے ہو اکبر بادشاہ، اس کے آگے جی حضوریے جو تھے اس کے چمچے، بادشاہ نے کہا آج ہمارے گھر میں بینگن پکے، بڑے ہی مزے کے تھے۔ وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں اچھے پکیں گے، بینگن کی شکل دیکھیں، بالکل رنگ دیکھیں۔ انہوں نے اپنے رام کا لیا کہ اس جیسی ہے، تعریف کرنے پہ آئے تو تعریف کر دی۔ کچھ دن کے بعد پھر بینگن پکے، وہ مزے کے نہیں تھے۔ بادشاہ نے کہا آج بینگن پکے مزے کے نہیں تھے۔ وہی جس نے پہلے تعریف کی تھی بینگن کے رنگ کی، بینگن کے شکل کی، اسی نے کہا جی کیسے اچھے پک سکتے ہیں، آپ ڈنڈی سے پکڑ کے دیکھیں مرا ہوا چوہا لگتا ہے۔ تو جب تعریف کرنے پہ آیا تو کہاں ملا دیا، اور جب برائی کرنے پہ تو یہی حال ہوتا ہے۔ جو بک جاتے ہیں بادشاہوں کے مال پر، وہ اسی طرح کے فتوے دیتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی جو سچا مفتی ہو، فتویٰ دینے والا، فتوے کا مطلب شریعت کا حکم بتانے والا، شریعت کی رائے بتانے والا، اس کو اللہ سے زیادہ ڈرنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے۔ علماء حق حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، بڑی شان والے امام ہیں۔ بادشاہ نے قرآن کو، کلام اللہ کو مخلوق کہا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے،
جو سرکاری درباری ملا تھے انہوں نے بھی کہا بادشاہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، قرآن مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد عالم حق تھے، فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق کہیے کیوں؟ کلام ہے اللہ کا، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ جیل میں ڈال دیا، سرے عام کوڑے مارے گئے، ننگا کر کے ان کو کوڑے مارے گئے، انہوں نے اس حالت میں بھی کلمہ حق کہا، کوڑے کھا لیے، سختیاں برداشت کر لی، مگر حق سے پھیرے نہیں۔ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یزید مستحق امامت نہیں تھا، شریعت کے مطابق، شرعی قوانین کے مطابق وہ اس لائق نہیں تھا۔ حضرت امام حسین جیسا شخص اگر اس کی بیعت کر لیتا تو امام حسین کا بیعت کرنا جواز بن جاتا، دلیل بن جاتا ہر برے کے لیے، کہ جب نواسہ رسول نے یزید جیسے شخص کی بیعت کر لی تو اس کا مطلب ہر برے کی بیعت کی جا سکتی ہے، یہ جواز بن جاتا۔ امام نے بتا دیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں دین کا پابند ہوں۔ انہوں نے دین کی پابندی کے لیے کنبہ قربان کر دیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہمیں جاننا ہے، علماء حق کا کردار بھی ہمارے سامنے، اور علماء سو بھی۔ سو سین واو حمزہ، سو برے کو کہتے ہیں، وہ بھی ہے، آپ کو شروع سے لے کر اب تک تاریخ میں ملیں گے۔ اچھے برے ہر دور میں ہوتے ہیں، آج بھی درباری ملا ہیں آپ کے سامنے، جو کچھ بادشاہ کہتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو حق بات کرتے ہیں۔ تو یاد رہے شریعت کی دلیلیں، ہم خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں، تو علماء حق پر ہے تو وہ حق کا پیغام پہنچائیں گے، وہ حق پر نہیں ہوں گے تو غلط پیغام پہنچائیں گے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں نہیں سب کو سننا چاہیے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم کسی بات سے گمراہ ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے نہ غلط لوگوں کو سننا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی سب اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو قادیانی بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پوچھ رہا ہوں، پھر ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ وہ جو اللہ کے لیے غلط بات کرے، رسول کے لیے غلط بات کرے، تو کیا اس کو بھی مسلمان مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ جو مسلمان کی تعریف پر پورا اترے گا وہی مسلمان ہوگا، جو اللہ کے نزدیک ایمان والا ہے وہی ایمان والا شمار ہوگا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے ہر گروہ، ہر ٹولہ، ہر گروپ اپنے آپ میں خوش ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، لیکن صحیح کی پہچان واضح ہو چکی، اب اس کے خلاف کوئی ہوگا تو وہ کسی طرح بھی درست کہلا سکتا نہیں۔ یہ میں آپ کو اصول کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو قرآن نے واضح کہہ دیا اپنا منہ سیدھا کرو۔ کیا مطلب؟ سچے دین پر یقین کے ساتھ پکے ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص ہو کر۔ اگر واقعی اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، کسی اور کی بات اللہ کے مقابل سننی نہیں، ماننی نہیں۔ کتنا ہی اچھا، کتنا ہی کوئی کیسا ہو، اللہ کے مقابل، رسول کے مقابل بات کرے گا نہیں سنی جائے گی، اس کے مطابق بات کرے گا تو سنی جائے گی۔